کہ حکومت پاکستان یہودیوں کے ساتھ مل کر علماء کرام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، مدارس کے خلاف منصوبہ بنا رہی ہے، مدارس والوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کرنا چاہتی ہے اور علماء کرام کو ایک دوسرے کے مخالف کھڑا کرنا چاہتی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ عرصہ میں یہ بات ثابت ہے کہ تقریباً جو بھی حکومت آئی ہے پاکستان میں، ہر حکومت نے آ کر مدارس کے خلاف ایکشن لیا، پروپیگنڈے کیے، نئے نئے منصوبے بنائے، مدارس والوں کو پریشان کیا۔ تو مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس 2000 کے منافقین کے لشکر میں سے 1000 کا لشکر صبح کو اٹھنے سے پہلے، جب کہ سب لوگ سو رہے تھے، 1000 کا لشکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آیا، آ کر سوئے ہوئے لوگوں کو، سوئی ہوئی فوج کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور 1000 کا لشکر امیر شفیق رضی اللہ تعالیٰ کی فوج میں چلا گیا۔ وہ فوج سو رہی تھی، سوئے ہوئے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میڈیا پر جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکات العالیہ کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیا گیا ہے، یہ ایک قسم کا پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، تو اسی لیے علماء کرام کو خیال کرنا چاہیے ایک دوسرے کے خلاف نامناسب الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اگر ایک دوسرے کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، اکٹھے بیٹھ کر مذاکرات کر لینے چاہیے، آمنے سامنے بیٹھ کر افہام و تفہیم سے بات کر لینی چاہیے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کا۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ میڈیا پر آ کر ایک دوسرے کے خلاف باتیں کی جائیں، میڈیا پر آ کر ایسے الفاظ استعمال کیا جائے جن سے دوسروں کی دل آزاری ہو۔ یہ شرعی طور پر بھی حسن اخلاق کے خلاف ہے۔ جب ایک سے ایک دو نامناسب الفاظ استعمال ہوں گے تو جو میڈیا پر بیٹھ کر بات کرنے والے لوگ ہیں اس کو اچھالیں گے، جیسا کہ آج کل اچھالا جا رہا ہے۔ میڈیا پر بات کرنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دونوں علماء کرام ہیں، ان کے خلاف ہمیں کوئی پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ سن 2019 میں تمام مدارس کے بورڈز نے مل کر حکومت پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ تمام مدارس کی رجسٹریشن وزارت تعلیم میں ہو۔ اب جب کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات العالیہ نے بل پیش کیا جس کا مقصد یہ ہے کہ تمام مدارس کی رجسٹریشن وزارت تعلیم کی بجائے وزارت داخلہ میں کی جائے، وہ مدارس جنہوں نے پہلے ایگریمنٹ کے تحت وزارت تعلیم میں اپنے مدارس کی رجسٹریشن کرا لی، جیسا کہ جامعۃ الرشید اور اس کے ماتحت تمام مدارس اپنے مدارس کی رجسٹریشن وزارت تعلیم میں کرا لی ہے، اور ان کو یہ خدشات ہیں، ان کو یہ تحفظات ہیں کہ وزارت داخلہ میں اگر ہم اپنے مدارس کی رجسٹریشن کرواتے ہیں تو تمام مدارس والے رجسٹریشن نہیں کرا سکتے۔ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو قوانین ہیں اتنی سخت ہیں کہ مدارس والوں کے لیے انتہائی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اسی لیے جامعۃ الرشید کے جو محترم صاحب ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب، وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ جیسا کہ پہلے تمام بورڈز کا حکومت پاکستان سے معاہدہ ہوا تھا، اس کے مطابق تمام مدارس کی رجسٹریشن کرائی جائے۔ تو بہرحال علماء کرام کو چاہیے، اور اسی طرح میڈیا پر بات کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ علماء کرام کے خلاف پروپیگنڈا نہ کرے اور اپنے آپ کو اس پروپیگنڈے سے باز رکھے اور دور رکھے۔
دوسرا سوال یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے جب سن 2019 میں تمام مدارس کے بورڈ سے ایگریمنٹ کر لیا تھا، تو اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے جو بل پیش کیا ہے، حکومت پاکستان کو چاہیے تھا کہ جن مدارس نے اپنی رجسٹریشن وزارت تعلیم میں کرائی ہوئی ہے، ان مدارس والوں کو اعتماد میں لیتے اور ان سے بیٹھ کر بات کرتے، پھر اتفاق رائے سے وہ بل منظور کرنا چاہیے۔ ان ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حکومت پاکستان کا ہی یہودیوں کے ساتھ مل کر مدارس کے خلاف، علماء کرام کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہ ہو۔ یہ ایک بنا بنایا منصوبہ نظر آتا ہے کہ ادھر سن 2019 میں تمام مدارس کے بورڈ کے ساتھ حکومت پاکستان معاہدہ کر رہی ہے، ایگریمنٹ کر رہی ہے، اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا بل منظور کر رہی ہے۔ پہلے ایگریمنٹ کیا کہ وزارت تعلیم میں تمام مدارس کی رجسٹریشن ہوگی، اور اب بل منظور کیا کہ تمام مدارس کی رجسٹریشن وزارت داخلہ میں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان یہودیوں کے ساتھ مل کر علماء کرام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، مدارس کے خلاف منصوبہ بنا رہی ہے، مدارس والوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کرنا چاہتی ہے، اور علماء کرام کو ایک دوسرے کے مخالف کھڑا کرنا چاہتی ہے۔ تو اسی لیے علماء کرام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میڈیا پہ آ کر ایک دوسرے کے خلاف بات نہ کرے، اکٹھے بیٹھ کر مذاکرات کر لیں، افہام و تفہیم سے بات کر لیں۔ اسی طرح اس حکومت نے یہ پریشانی مدارس کے خلاف کھڑی کر دی، تو اسی لیے علماء کرام کو چاہیے کہ خیال سے رہیں۔ اگر کوئی ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمیاں ہیں، آمنے سامنے بیٹھ کر ان غلط فہمیوں کو دور کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ غلط فہمیاں ایسی ہوتی ہے کہ ظاہری طور پر دو انسان ایک دوسرے کے مخالف نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب دو ممالک کے آپس میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی، آپس میں جنگیں چھڑ گئی، ملکوں کے ملک تباہ ہو گئے، اسی طرح جو جنگ جمل ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا آپس میں معاہدہ ہو چکا تھا۔ مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خیر المدارس والے، اس بات کو انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں معاہدہ ہو چکا تھا کہ جنگ نہیں کرنی۔ شام کے وقت میں چونکہ معاہدہ ہوا، اس وقت لائٹ کا انتظام ہوتا نہیں تھا، اندھیرے کی وجہ سے یہ طے پایا کہ صبح کو شرائط لکھیں گے اور معاہدہ مکمل ہو جائے گا۔ اور اس معاہدے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج میں اعلان کیا تھا کہ جو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالف ہیں،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید کرنے میں ملوث ہے وہ میری فوج سے نکل جائے۔ تقریباً 2000 کا لشکر اس فوج سے نکل گیا۔ اور اس 2000 کے لشکر نے، منافقین نے اکیلے میں بیٹھ کر آپس میں مشاورت کی کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں معاہدہ ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام وہ یہ کریں گے کہ ہمیں ختم کریں، ہمارے خلاف جنگ کریں گے، ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ اسی لیے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ ان کی آپس میں لڑائی کرا دو۔ ایسا کوئی کام کیا جائے کہ جس کی وجہ سے ان کی آپس میں جنگ چھڑ جائے۔ تو مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس 2000 کے منافقین کے لشکر میں سے 1000 کا لشکر صبح کو اٹھنے سے پہلے جب کہ سب لوگ سو رہے تھے، 1000 کا لشکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آیا، آ کر سوئے ہوئے لوگوں کو، سوئی ہوئی فوج کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور 1000 کا لشکر امی صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فوج میں چلا گیا۔ وہ فوج سو رہی تھی، سوئے ہوئے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ امی صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب معلوم کرایا کہ کیا ہو رہا ہے تو انہی منافقین میں سے چند آدمی آگے بڑھے اور آ کر کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج نے ہم پر اچانک حملہ کر دیا کہ جب کہ ہم سو رہے تھے۔ تو امی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ تھے کہ علی اس وقت تک نہیں ٹھہرے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک خون نہیں بہے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ فوج کی آپس میں جنگ چھڑ چکی ہے، خیمے سے باہر نکلے اور پوچھا کیا ہو رہا ہے، کیوں جنگ ہو رہی ہے؟ ہمارا تو گزشتہ رات معاہدہ ہو چکا تھا۔ تو انہی منافقین میں سے چند آدمی آگے بڑھے اور آ کر کہا یا امیر المؤمنین، امی صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر نے ہمارے لشکر پر، ہماری فوج پر اچانک حملہ کر دیا جب ہم سو رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بھی یہی تھے کہ امی صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گی جب تک خون ریزی نہیں ہو۔ یعنی دونوں کا مقصد ہی یہی تھا کہ جنگ نہ ہو، پھر بھی منافقین کی وجہ سے جنگ ہو گئی۔ منافقین نے پروپیگنڈا کیا، منصوبہ بنایا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اسی طرح آج کے منافقین ہیں یہودی اور حکومت پاکستان میں بیٹھنے والے، یہودی لابی، یہودیوں سے تعاون کرنے والے، یا ان کے ساتھ مل کر پروپیگنڈا کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مدارس کو ختم کیا جائے، کہ جب علماء کرام ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے، میڈیا پر آ کر ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں گے، گویا کہ ان کے پروپیگنڈا پر اور بنائے ہوئے منصوبے پر کام ہو رہا ہے، اور خود علماء کرام اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہودیوں کا پروپیگنڈا اور منصوبہ ناکام بنانا چاہیے۔ اسی لیے علماء کرام کو چاہیے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر مذاکرات کر لیں، افہام و تفہیم کر لیں، تاکہ مدارس کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، منصوبہ بنایا جا رہا ہے، وہ ناکام ہو جائے۔ پھر تمام مدارس والے اکٹھے مل کر وزارت تعلیم میں مدارس کی رجسٹریشن کرانی ہے یا وزارت داخلہ میں کرانی ہے، اتفاق رائے سے کرا لیں۔ یہ ایک بہترین حل ہے۔ جب اس طریقے سے افہام و تفہیم سے، مذاکرات سے حل ہو سکتا ہے تو مد مقابل نہیں آنا چاہیے۔
اب جامع رشید کے خلاف مفتی عبد الرحیم صاحب دامت البرکات العالیہ کے خلاف کتنی باتیں کی جائیں، کیسے کیسے غلط الفاظ استعمال کیے جا رہے، درباری ملا ہے، فلاں فلاں ہے، پتہ نہیں کیا کچھ الفاظ میڈیا پر اچھالے جا رہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایک عالم کی توہین ہے، اور عالم کی توہین اللہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔